ابو سالم کی روایت یعقوب الفصوی نے تخریج فرمائی، اور یہ ابو صالح عبداللہ بن صالح کاتب لیث ہیں، اور بعضوں نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن داؤد عبد الغفار بن داؤد بکری ہیں، لیکن یہ قول صحیح ہے۔ وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، تابعہ کی ضمیر منصوب عقیل کی طرف عائد، یعنی یہ روایت جیسے عقیل زہری سے نقل کرتے ہیں ایسے ہی ان کے تین تلامذہ ہلال بن رداد، یونس بن یزید اور معمر بھی نقل کرتے ہیں۔ ہلال کی روایت محمد بن زہری نے کتاب الزہریات، اور یونس کی روایت بخاری نے کتاب التفسیر میں، اور معمر کی روایت کتاب التعبیر میں تخریج فرمائی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے دو کی روایتوں کو تابعہ سے تعبیر کیا، اور بعد کے دونوں کی روایتوں کو قال یونس و معمر کہہ کر ذکر فرمایا۔ یہ تعبیر بالتفہیم ہے، ورنہ متابعت ہی ہے، البتہ طرح سے لفظ میں فرق تھا، اس لیے لفظ قال سے وضاحت کر دی، اور وہ ہے بوادر، یعنی فوادہ کی جگہ بوادر۔ بعض تو کہتے ہیں یہ لفظ مفرد ہے جمع کے وزن پر، اور بعضوں کی رائے ہے کہ یہ بادرہ کی جمع، اور بادرہ وہ لحمات جو منکب اور بنوک کے مابین واقع، خوف کے وقت یہ حصہ جو گردن اور موڈھے کے بیچ میں تھرکتا اور ہلتا ہے۔ علامہ داودی نے کہہ دیا دونوں ایک فواد اور بوادر، اگر مراد یہ ہے کہ لغتاً دونوں ہم معنی ہیں تو وہم ہے، اور اگر مراد یہ ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہے، یعنی دونوں لفظ ایک ہی مراد پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ حصول الخوف، تو بات صحیح۔ اس کے بعد یہ سمجھو یہاں لفظ متابعت، متابعت کے معنی لغت میں کسی کے پیچھے چلنا، اور اصطلاح محدثین میں متابعت کہ راوی سابق جو حدیث نقل کرتا ہے وہی دوسرا راوی بھی نقل کرے، پھر اس کے بعد کبھی تو یہ متابعت نفس شیخ میں ہوتی ہے، یعنی پہلا راوی جس شیخ سے نقل کرتا دوسرا بھی اسی سے نقل کرتا، یہ متابعت تامہ کہلاتی ہے، کیونکہ ثانی اول کے ساتھ ابتدائی سے شریک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر جا کر التقاء اور احترام ہوتا ہے، مثلا دونوں کے شیخ الگ الگ ہیں لیکن شیخ و شیخ میں جا کر اتصال ہو جاتا ہے، یہ متابعت قاصرہ اور ناقصہ کہلاتی۔ متابعت کا فائدہ سند کی تقویت، پھر اس کے بعد متابعت میں متابع اور متابع کے الفاظ کا اتحاد شرط۔ صرف امام بیہقی وغیرہ بعض علماء کی رائے ہے کہ لفظ میں اتحاد شرط، البتہ صحابی کا اتحاد شرط ہے، اور اگر صحابی بدل جائے تو ثانی اول کے لیے شاہد کہلاتا ہے۔ شاہد کو شاہد اسی لیے کہتے ہیں، یہ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو۔ راوی اول یعنی صحابی اول کی روایت کی گواہی صحابی ثانی کی روایت سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ثانی کو اول کے لیے شاہد کہتے ہیں۔
روایت کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت کھلی ہوئی ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر بھی غرض ظاہر جبریل امین نے تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبردست اخلاق کے حامل، یہ واحد عظمت کی دلیل ہے۔ وبالاسناد الى المصنف الامام المحقق امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس راہو حدثنا موسى بن اسماعیل، یہ موسیٰ بن اسماعیل ابو سلمۃ التبوذکی، ان کا امام یحییٰ بن معین کے ساتھ ایک عجیب و غریب قصہ پیش آیا۔ ایک دن امام یحییٰ بن معین کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم قسم کھا کے کہہ دو کہ تم نے حمام کی حدیث جو ہجرت کے باب میں وارد حمام سے سنی ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو تمہاری کتاب کی پشت پر لکھا ہوا پایا ہے۔ تو موسیٰ تبوذکی نے کہا تم کہتے ہو کہ تم نے اس سے 10,000 حدیثیں لکھی ہیں، اگر میں ان میں صادق ہوں تو اس میں بھی مجھ پر اعتماد کرو، اور نہیں تو ان کو بھی پھینک دو۔ اس کے بعد موسیٰ تبوذکی کہنے لگے بنت ابی عاصم طالق ان لم اکن سمعتہ منہ، اور پھر فرمایا تو میرے پاس سے جا، اس سے بات نہیں کرو۔ لیکن امام یحییٰ ان باتوں میں شیوخ سے ڈرتے نہیں تھے اور پرواہ نہیں کرتے، ان کے سامنے حدیث کا ثبوت تھا، وہ چاہتے تھے نبی سے جو بات منقول ہو رہی ہے وہ بالکل یقین کے ساتھ منقول ہو، کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اسی لیے اساتذہ کی ناراضگیاں ان کے مقام مرتبے میں کوئی اثر نہ پیدا کر سکیں، اور یحییٰ کا نام زندہ و پائندہ و تابندہ ہے۔ اخلاص ایسی عن ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ احد العبادلۃ الاربع، عبادلہ جمع اس کا مفرد عبدل، جب عبادلہ کا لفظ بولا جاتا تو 4 محدثین کے یہاں 4 صحابہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمرو بن عاص مراد۔ ان کو عبادلہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاروں متقارب العمر والسن تھے، جب کسی مسئلے میں اتفاق کر لیتے تو کہا جاتا ھذا قول العبادلہ۔ عبدالرزاق نے طاؤس سے نقل کیا ہے، کہتے تھے رأیت العبادلۃ یقعون، یعنی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر۔ حنفیہ کی اصطلاح عبادلہ کا مصداق عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور وہ ابن زبیر کو عبادلہ میں شمار نہیں کرتے، یہ ان کی اپنی فقیحانہ اصطلاح ہے۔ فی قولہ تعالی، فی تفسیر قولہ تعالی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو تاکہ اس کو جلدی سے دے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل کی وجہ سے شدت برداشت کرتے ہیں۔ علاج، معالجہ کسی کام کو مشقت کے ساتھ کرنا، من
تنزیل اے من اجل تنزیل شدتاً، اس شدت کا سبب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام سے محبت ہے۔ جب نزول ہوتا تو آپ سراپا ہوش بن جاتے اور ساتھ ہی پڑھنے لگتے، جس سے آپ استماع اور قراءت دونوں جمع ہو جاتے، اور سننے کے ساتھ قراءت کرنا نفس کے تعب کا سبب بنتا۔ اور بات کہتے ہیں کہ کلام عظیم کی عظمت کی وجہ سے یہ شدت ہوتی تھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ انفلات کے خوف سے آپ پر بوجھ پڑتا، ڈر ہو کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ الشَّفَتَيْنِ، مما کے معنی ہے ربما، اور ثابت سر اسی نے اس کے معنی کثیرما بیان کیے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ماں من کے معنی میں اے کانا ممن یحرک شفتیہ، اور بعض اس کے معنی کہتے ہیں کہ کانا کی ضمیر علاج کی طرف آئے، اور تقدیر عبارت ہے کان العلاج ناشئا من تحریک الشفتین، لیکن اس موجودہ لفظ پر یہ توجیہ چل جائے کتاب تفسیر وغیرہ کے الفاظ پر یہ توجیہ نہیں چلتی ہے۔ فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما۔ ابن عباس سعید نے تو کہا کما رأيت ابن عباس يحركهما، لیکن ابن عباس نے کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، بلکہ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس لیے کہ ابن عباس نزول وحی کے ابتدائی زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مشہور قول پر 13 سال کے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی احوال کا مشاہدہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب ان کو پتہ کیسے چلا؟ ظاہر یہ ہے کہ یہ روایت مراسیل میں بعض صحابہ سے سن کے پتہ چلا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ حافظ ابن حجر نے اسی احتمال کو راجح قرار دیا ہے، اور اس کی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ طیالسی کی روایت میں کما رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوا، لیکن یہ ابن حجر کا وہم ہے۔ طیالسی کی روایت میں وہی لفظ ہے جو بخاری شریف وارد ہوا۔ فحرک الشفتین، یہ حدیث مسلسل بتحریک الشفتین کہلاتی ہے۔ حدیث مسلسل وہ حدیث کہلاتی ہے جو کسی خاص کیفیت کے ساتھ منقول ہو، خواہ اس کا تعلق زمان سے ہو جیسے یوم العید، یا مکان سے ہو جیسے مکہ، یا حال سے ہو جیسے تحریک الشفتین، یا حدیث مسلسل بالاولیت، یا اس کے علاوہ۔ فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان علینا
جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك. جمعه فعل ماضی ہے اور ضمیر اللہ کی طرف عائد ہے، اور صدرک مفعول ہے، یعنی اللہ جمع کر دیں گے قرآن کو تمہارے لیے تمہارے سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدرک مرفوع و جمع کا فاعل سینہ تمہارا جمع کرے گا، مراد اللہ کا سینے میں جمع کرے گا. اور جمعہ مصدر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے استدلال کیا گیا کہ محل عقل قلب یہ مسئلہ اختلافیہ ہے. امام شافعی احمد بن حنبل، امام بخاری کہتے ہیں محل عقل قلب. یہی بخاری الادب المفرد میں حضرت علی سے روایت کیا. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام محمد فرماتے سے منقول ہے محل عقل دماغ. ظفر اللہ نذیر له. فإذا قرأناه فاتبع القرآن قال فاستمع له وانصت. اور کتاب تفسیر میں آئے گا فإذا قرأناه فاتبع القرآن اے فعمل، جیسے فاستمع له وانصت کی تفسیر ابن عباس دوسری تفسیر سے سند کے اعتبار سے یہاں کی تفسیر اقوا ہے، کیونکہ دوسری تفسیر بکری طلحہ ابن عباس مروی اور علی بن طلحہ ابن عباس براہ راست نہیں سنی، لیکن دونوں میں جمع ممکن. اتباع کی دو صورتیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی کلام کو غور سے سنے، اور دوسری صورت یہ کہ جب عمل کا نمبر آئے تو اس پر عمل کرے. ایک تفسیر میں پہلی صورت کو ذکر کیا گیا اور دوسری تفسیر میں دوسری صورت کو. پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ دو الفاظ فاستمع وانصت. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں استماع کے معنی کان لگانا، اور انصت انصات سے جو سکوت کے معنی میں اور استماع سے عام، اس لیے کہ ہر سکوت کے لیے کان لگانا اور استماع کرنا لازم ہے. میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر عسقلانی کا یہ قول اہل لغت کی تصریح کے خلاف ہے. اہل لغت میں استماع کے معنی مطلقاً سکوت میں نہیں لکھتے ہیں، بلکہ السکوت للاصغاء، کان لگانے کے لیے سکوت، اور کان لگایا جاتا ہے کسی بات. تو استمع وانصت جو فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سکوت بھی ہو اور استماع بھی. اور سوال یہ ہے کہ جب اس کے معنی بھی یہی ہے تو بس فاستمع کے بعد فاستمع کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ کہ عرف میں عادت نہیں ہوتا آدمی جب کوئی بات آدمی کے سامنے جب کوئی بات کی جاتی تو بوقت ضرورت اس کو تنبیہ کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ذرا سنو، اور اسی کے ساتھ غفلت سے بچانے کے لیے کہتے ہیں ارے بھائی دھیان سے سنو. تو استماع کے معنی یہ ہیں کہ تم سنو، اور انصت کے معنی خاموش ہو کر دھیان سے سنو. ثم ان علینا بیان،
پھر ہمارے ذمہ اس کا بیان. ثم ان علینا ان تقرأ. اسی طرح سے یہاں پر ان علینا بیانہ کی تفسیر ان علینا ان تقرأ آئی، لیکن یہی روایت کتاب تفسیر میں آ رہی ہے. وہاں پر آئے گا ثم ان علینا ان نبینہ بلسان. پھر ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اس کو تمہاری زبان سے بیان کر دیں. دونوں میں کوئی تنافی نہیں. زبان سے بیان کر دینے کے معنی ہے کہ ہم کو قرات پر قادر کر دیں گے، اور یہی ثم ان علینا ان تقرأ کا مطلب. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے معنی الگ الگ لیے جائیں. قرات کو اپنی ظاہر پر رکھا جائے اور ثم ان علینا ان تقرأ کا مطلب یہ دیا جائے کہ ہم تم کو اس کی قرات پر قابو دے دیں گے، قادر کر دیں گے. اور ثم ان علینا ان نبینہ بلسانک کے معنی ہے کہ ہم تمہاری زبان کے ذریعے اس کی تفسیر و تشریح، توضیح و وضاحت کرا دیں گے. لیکن اس پر اشکال یہ کہ ایک ہی صحابی سے دونوں الفاظ منقول، اس لیے دونوں کو ایک معنی پر محمول کرنا اولا. الگ الگ دو معنی پر محمول کرنے سے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ایک چیز کو ذکر کیا گیا، دوسری چیز کو. یہاں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ قرات پر قدرت دے دیں گے، اور آئندہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ اس کے معانی کی وضاحت کرا دیں گے. بعض علماء فرماتے ہیں بیان کی دو قسمیں، بیان لنفسہ ہی، بیان لغیر. بیان لنفسہ ہی تو یہ ہے کہ آدمی خود قرات پر قادر ہو جائے، اور بیان لغیر ہی یہ ہے کہ دوسرے کو اس کی معنی سمجھا دے. اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں تو اس آیت شریفہ سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ تاخیر البیان عن وقت الخطاب جائز ہے. یعنی اس وقت مجمل بات کہی جائے اور بعد میں اس کی وضاحت کر دی جائے. معتزلہ اور حنفیہ تو اس سے انکار کرتے، لیکن اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں. اور اس آیت شریفہ سے سب سے پہلے ابو بکر ابن الباقلانی نے تاخیر البیان عن وقت الخطاب کے مسئلے پر استدلال کیا، لیکن اس استدلال پر یہ اشکال ہے کہ ثم ان علینا بیانہ میں ہو سکتا ہے بیان بمعنی اظہار، یعنی تمہارے منہ پر اس کو ظاہر کر دیں. مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ اس میں دوسرا احتمال موجود ہے، اور جب دلیل میں احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال واقعی نہیں رہتا. اور اس کا قرینہ کہ یہاں تاخیر البیان عن وقت الخطاب مراد نہیں یہ ہے کہ بیانہ کی ضمیر پورے قرآن کی طرف عائد جو قرینے مقام سے سمجھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ پورا قرآن مجمل نہیں. اور ایک تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں بیان سے بیان تفصیل مراد. تاخیر البیان عن وقت الخطاب
جو لوگ منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان اجمالی مراد، اس کے ذریعے عمل ہو سکتا ہے، اور بیان تفصیلی کی تاخیر کو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم لفظ بیان کو اظہار، بیان اجمالی، بیان تفصیلی تینوں کو شامل مانیں گے۔ اس صورت میں یہ استدلال صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ تقریر انہی لوگوں کے مسلک پر صحیح ہے جو عموم مشترک کے قائل اور یہ کہتے ہیں لفظ مشترک کے کئی معنی بیک وقت مراد لینے جائز۔ یہ ہے شافعیہ کا مسلک۔ حنفیہ کے مسلک پر یہ صحیح نہیں، وہ لوگ عموم مشترک کے قائل نہیں ہیں، لیکن شافعیہ بہرحال قائل، اور وہ اس توجیہ کو سامنے رکھ کر اس لفظ سے مسئلہ مذکورہ پر استدلال کر سکتے ہیں۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبرائیل استمع فاذا انطلق جبرائیل قرأه النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما قرأه۔ یہاں جن آیات کی تفسیر ذکر کی گئی ان آیات کے متعلق ایک مشہور اشکال کہ ان کا سورہ قیامہ کی نہ آیات سابقہ سے تناسب ہے نہ آیات لاحقہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کا ذکر فرمایا اور فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ۔ اس کے بعد فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ پھر فرمایا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة۔ تو ان آیات مذکورات پھر تفسیر سے پہلے بھی قیامت کا ذکر اور بعد میں بھی قیامت کا ذکر، تو یہ بیچ میں غیر مربوط آیات کیسے آ گئیں؟ شیعوں نے تو اس کو اپنی دلیل بنا لیا اور کہتے ہیں کہ یہ بھی دلیل پورا قرآن جمع نہیں ہو سکا، اور نعوذ باللہ وہ عجیب عجیب دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم میں چار طرح کی تصحیح و تحریف ہوئی، بعض صورتیں محذوف، بعض صورتوں کی آیات محذوف، بعض کلمات میں تقدیم و تاخیر ہو گئی اور بعض کلمات بدل گئے۔ میں مسلم شریف میں بتا چکا شیعوں کا مذہب سراسر قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین اور اللہ کی تکذیب پر مبنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جبریل امین اس کو لے کر رسول امین الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ بانگے دہل اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر ہم شیعوں کی بات تسلیم کر لیں تو کتنی بڑی مشکل پیش آئے گی، سارے دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ جب اللہ کی بات ہی نہیں صحیح ہے تو آگے پھر دین کہاں محفوظ ہے؟ صحیح بات یہ قرآن بجن سے ہی محفوظ، محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین پر جیسے اترا تھا اسی طرح سے آج موجود ہے،
اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے اور بحمدللہ جو قرآن پہلے تھا وہی آیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کریم اس شکل میں جمع ہوا تھا، اس کا آخر کا اور ابتدا کا تو کچھ حصہ دستبرد زمانہ سے اور عدم توجہ سے ضائع ہو گیا، لیکن اکثر حصہ پورا کا پورا ترکی میں محفوظ ہے اور اس کا فوٹو میرے پاس ہے۔ جو قرآن اس میں لکھا ہو وہی قرآن اس وقت مشرق و مغرب میں موجود ہے اور چھپا ہوا ہے۔ یہ وعدہ خداوندی صادق ہونے کی کھلی ہوئی دلیل۔ اور یہاں جو آیات کے متعلق اشکال ہوا کہ اس کا ما سبق و ما لحق سے کوئی ربط نہیں ہے، علماء نے اس کے کئی جوابات دیے۔ نمبر 1، یہ من باب تنبیہ المدرس، مدرس پڑھاتے پڑھاتے کسی طالب علم کی بدعنوانی پر ایک دم تنبیہ کرتا ہے اور آگے سلسلہ کلام جاری کر دیتا ہے۔ جس کو تنبیہ کی گئی وہ تو سمجھ جاتا ہے یہ بیچ میں جملہ کیوں آیا، اور دوسرے سوچنے لگتے ہیں یہ جملہ بیچ میں کہاں سے آیا۔ نمبر 2، قرآن کی عادت یہ کہ وہ جب کتابیں اعمال کا ذکر کرتا تو کتاب احکام کا بھی تذکرہ کرتا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ میں کتاب اعمال کا تذکرہ، اور لا تحرک به لسانک میں کتاب احکام کا تذکرہ۔ نمبر 3، اللہ نے پہلے نفس عام کا تذکرہ کیا، فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس کے بعد نفس خاص نفس محمدی کا تذکرہ کیا اور ان کو خطاب فرمایا۔ نمبر 4، اللہ پاک نے يُنَبَّأُ الْإِنسان کی مناسبت سے اس کے لیے یہ لفظی يُنَبَّأُ الْإِنسان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور جب چاہتے ہیں کسی چیز کے علم کو حاضر کر دیتے ہیں۔ قیامت میں انسان کے اعمال کو حاضر کر دیں گے۔ اسی کی مناسبت سے حضور کو تسلی دے دی کہ آپ کیوں نزول وحی کے وقت مشقت برداشت کرتے ہیں، خاموش سنتے رہیے، پڑھوا دینا ہمارا کام۔ نمبر 5، قیامت کی مناسبت سے ذکر فرمایا، ارشاد ہوا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ انسان کا گمان ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جوڑیں گے، ہم تو اس کے انگلی کے کوروں کو جوڑ دیں گے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے اس سے ابلغ صورت ذکر کی کہ آپ تلاوت کیوں کرتے ہیں نزول وحی کے، وہ خاموش رہیے۔ یہ حروف جن کا کوئی ظاہری وجود نہیں معلوم ہوتا ہے ہمارے ہاں محفوظ ہیں، ہم ان کو آپ کے سینے میں محفوظ کر کے آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے۔ تو انگلیوں کے کوروں کے جوڑنے کی مناسبت سے ان حروف کے جوڑنے اور زبان پر جاری کر دینے کو ذکر فرما دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی توضیحات ہیں۔ اس کا اصل محل کتاب التفسیر ہے، لیکن آدمی وہاں بالکل آخر میں پہنچتا بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہاں کتاب کی ابتدا ہونے کی وجہ سے بیان کر دینا زیادہ سے معلوم ہوا، اور اللہ کی توفیق شامل رہی تو بقدر ضرورت انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس اجود بالخير من المرسلات۔
عبدان، یہ لقب، ان کا نام عبداللہ بن عثمان۔ ابو الفضل بن طاہر کہتے ہیں ان کا لقب عبدان اس لیے پڑ گیا کہ ان کے نام میں بھی عبد ہے اور ان کی کنیت میں بھی عبد ہے، نام عبداللہ ہے اور کنیت عبد الرحمن۔ لیکن حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس توجیہ کو رد کیا اور ہے بھی یہ توجیہ مردود، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ من باب تغییر العامہ، قاعدہ یہ ہے جب مسمى صغیر السن ہوتا تو لوگ اس کے نام کی تغییر کر دیتے ہیں، جیسے وہب بن بقیۃ الواسطی کو وہبان کہتے ہیں، احمد بن یوسف سلمی کو حمدان کہتے ہیں۔ قال اخبرنا عبداللہ، یہ عبداللہ بن مبارک، اور یہ قاعدہ کلیہ کہ عبدان کے بعد جب عبداللہ آئے گا تو عبداللہ بن مبارک مراد۔ میں بتا چکا ہوں حنفیہ کی کتابوں، حنفیہ کے فقہا کی کتابوں تو یہ اصطلاح کہ درجہ صحابہ میں الاطلاق عبداللہ آئے گا تو ابن مسعود مراد ہوں گے، اور درجہ فقہا میں آئے گا تو عبداللہ بن مبارک مراد ہوں گے۔ لیکن محدثین کرام کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ علاقے و بلاد کے اعتبار سے تعین کی جائے گی، اور اگر مدنی کہتا ہے عبداللہ تو ابن عمر مراد ہوں گے، اور مکی کہتا ہے تو ابن زبیر مراد ہوں گے، طائفی کہتا تو ابن عباس مراد ہوں گے، مصری کہتا ہے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص مراد ہوں گے، وقیل غیر ذلك۔ قال اخبرنا یونس عن الزہری وحدث، لفظ بخاری شریف میں یہاں پہلے مقام پر آیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ اختصار ہے تحویل کا، اور ایسے وقت میں لکھتے ہیں جب ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ایک سند دوسری سند سے مرکب نہ ہو جائے، یا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سند اول کا متن ساقط ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر ہائے مفرد پڑھ کر قاری آگے چلا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں یہ ہا مخفف ہے حائل، پھر بعض تو کہتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں پڑھے گا، اور بعض کہتے ہیں حاجز پڑھے گا، اور بعضوں کا خیال یہ الحدیث کا مخفف ہے۔ حافظ عبد القادر رحابی نے اس پر اعتراض کیا کہ اب تک حدیث کا کوئی کلمہ نہیں آیا تو تخفیف کر کے اس کی طرف اشارہ کرنے کی کیا معنی؟ اور ابو مسلم لیثی، ابو عثمان الصابونی وغیرہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صح کا مخفف۔ ابو مسلم لیثی، ابو عثمان الصابونی وغیرہ کی کتابوں میں یہاں ہا کی جگہ صح لکھا ہوا پایا گیا۔ پھر اس کے بعد مشہور تو یہ ہے کہ ہائے مفردہ مہملہ ہے، اور بعضوں نے اس پر اجماع بھی نہیں کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خائے معجمہ یہ، اور یہ تخفیف ہے اسناد آخر کی، یا خروج من اسناد الی آخر کی۔ اس طرح یہ 7 اقوال یہاں جمع ہو گئے، 5 خائے مہملہ ہونے کی صورت میں اور 2 خائے معجمہ ہونے کی صورت میں۔ قال حدثنا عبداللہ، یہ بھی عبداللہ بن مبارک، قال اخبرنا یونس و معمر نحوہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مبارک یہ حدیث اپنے دوست داغوں سے نقل کرتے ہیں، ایک یونس دوسرے معمر، الفاظ یونس کے ہیں اور معمر کے الفاظ اس کے ہم معنی۔ ابن مبارک نے جب یہ حدیث بشر ابن محمد سے بیان کی تو دونوں کا نام لیا، اور جب عبدان سے بیان کی تو صرف یونس کا نام لیا۔ یہاں مصنف نے سند ثانی کے الفاظ دیے اور سند اول کے الفاظ کتاب المناقب میں آئے، اور یہ مصنف کی عادات متردہ میں سے ہے کہ جب وہ تحویل کرتے ہیں تو سند ثانی کے الفاظ لاتے ہیں، سند اول کے الفاظ کہیں اور، لیکن چند مواقع ایسے کہ سند اول کے الفاظ پوری کتاب میں کہیں نہیں آئے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، اجود ماخوذ ہے جود سے، جود کہتے ہیں موجود کی سخاوت کرنے کو، علامہ کرمانی کہتے ہیں الجود اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کے جو مناسب ہے اس کو دے دینا، یہ جود ہے۔ اور یہ جملہ احتراز ہے، یعنی آئندہ آنے والے جملے سے جو توہم ہو سکتا ہے اس توہم کے دروازے پر روک لگانے کے لیے پہلا جملہ کہا گیا، چونکہ آئندہ کہا جائے گا کہ آپ رمضان میں سب سے اجود ہوتے تھے تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ شبہ ہو کہ اجودیت رمضان کے ساتھ خاص تھی، لہذا ابن عباس نے پہلے ہی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس لا کر یہ بتا دیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق سب سے زیادہ جواد اور سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اجود رمضان میں ہو جاتے تھے۔ کانا اجود ما یکون فی رمضان، کانا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد، اور اجود ما یکون اس کی خبر، اور فی رمضان حال واقع ہے۔ امام بخاری کتاب سیام جو باب لائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی توجیہ مناسب ہے، اور یہاں یہ بھی جائز ہے کہ اجود کو مرفوع پڑھا جائے، پھر اس کے بعد آگے دو احتمال، ایک احتمال یہ ہے کہ اجود ما یکون مبتدا ہو فی رمضان خبر، اور مبتدا و خبر مل کر جملہ خبریہ بن کر کانا کا کی خبر ہوں اور ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد ہو اس میں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اجود ما یکون مرفوع ہے کانا کا اسم، اور فی رمضان حال ہے قائم مقام خبر، جیسے اخطب ما یکون لمن یوم الجمعۃ حین یلقاہ جبرائیل، جبکہ جبریل آپ سے ملتے ہیں۔ اس میں حضور کے جود کو درجہ بدرجہ ترقی کے طور پر ذکر کیا گیا۔ پہلے تو کہہ دیا الاطلاق آپ اجود الناس، پھر بتا دیا کہ آپ کی اجودیت رمضان میں بہت بڑھ جاتی، پھر بتا دیا کہ جبریل کی ملاقات سے یہ چیز اور یہ صفت سے حادثہ ہو جاتی تھی۔
مظاہر، ایک تو طبع سامی میں جھوٹ تھا، دوسرے رمضان آ کر آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے،